شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو آج میرا ٹاپک ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اے انسان، بھوک کے بعد پیٹ بھرنا، پیاس کے بعد سیرابی، جاگنے کے بعد نیند، مرض کے بعد صحت ہے۔ بھٹک جانے والے منزل پائیں گے، مشقت اٹھانے والے آسانی حاصل کر لیں گے، اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ قریب ہے کہ اللہ اپنی فتح یا کسی اور بات کو لے آئے۔ رات کو بشارت دو کہ صبح صادق کی، جو اس کو پہاڑوں کی طرف دھکیل دے گی، وادیوں کی جانب بھگا دے گی۔ غمزدہ کو بشارت دو روشنی کی طرح تیزی سے آنے والی آسانی کی۔ مصیبت زدہ کو خوشخبری سنا دو لطف و کرم اور مہربان ہاتھوں کی۔ جب آپ دیکھیں گے کہ صحرا دراز سے دراز تر ہوتا جاتا ہے تو جان لیں کہ اس کے بعد سرسبز و شاداب نخلستان ہے۔ رسی لمبی پہ لمبی ہوتی جاتی ہے تو یاد رکھیے کہ وہ جلد ہی ٹوٹ جائے گی۔ آنسو کے ساتھ مسکراہٹ ہے، خوف کے بعد امن ہے، گھبراہٹ کے بعد سکون ہے۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا کیونکہ اللہ کے حکم سے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی تھی۔ سمندر نے موسیٰ کلیم علیہ السلام کو نہیں ڈبویا کیونکہ انہوں نے بلند اور سچی آواز میں کہا تھا کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے رستہ دکھلائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یار غار کو ڈھارس بندھائی کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، لہٰذا امن و سکینت اور نصرت حاصل ہوئی۔ موجودہ برے حالات کے شکار مایوس کن صورتحال کے گرفتار صرف تنگی، عبرت اور بدبختی ہی کا احساس کرتے ہیں۔ ان کی نظر کمرے کی در و دیوار اور دروازے تک ہی ہوتی ہے، اس کے آگے ان کی رسائی نہیں ہے۔ کاش وہ پردے کے پیچھے بھی دیکھتے کہ ان کی فکر و رائے بس دیوار تک ہی پہنچ پاتی ہے۔ لہٰذا تنگ دل نہ ہوں، ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ بہترین عبادت اللہ کی رحمت اور آسانی کا انتظار رہے۔ زمانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، گردش رواں جاری رہتی ہے، غیب مستور ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر روز نئی شان ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اللہ اس کے بعد بھی کوئی معاملہ پیدا کرے گا۔ ہماری زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اس میں آسانیاں بھی ہیں اور مشکلات بھی ہیں، لیکن ہم مشکلات پر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ کر مشکل گزاریں کہ انشاءاللہ مشکل کے ساتھ اللہ آسانیاں بھی عطا فرمائے گا تو ہماری مشکل آسانی سے کٹ جائے گی۔ اگر ہمیں اپنی پریشانیاں بہت بڑی لگنے لگیں تو ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں پر نظر دوڑانی چاہیے کہ ان کی زندگیاں کتنی پریشانیوں اور غموں سے بھری ہوئی تھیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے تھے اور انہوں نے کس قدر صبر سے کام لیا۔ اور سب سے بڑی مثال تو اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب لوگ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے اور اپنی امانتیں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔
پھر جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو وہی لوگ آپ کے راستے کی رکاوٹ بنے اور آپ کو برے القاب سے پکارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی پریشانیاں اور تکلیفیں آئیں، آپ نے انتہائی صبر اور تحمل کے ساتھ سب کا سامنا کیا۔ مشکلات تو زندگی کا حصہ ہیں، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مصیبت میں گھبرانا اس سے بڑی مصیبت ہے۔ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی، غم یا مشکل ہے۔ ہمیں ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشکل، پریشانی اور غم میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا میرا ٹاپک بہت اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔